حضور کے پاس صحابہ کرام بیٹھے ہوئے، ایک شخص آیا، ہم لوگوں میں سے کوئی ان کو پہچانتا تک نہیں، آنے کے بعد بیٹھ گیا، اپنا پاؤں حضور کے پاؤں کے ساتھ ملا دیا اور اپنا ہاتھ وضع، اپنا ہاتھ وہ اپنے علی فخذیہ، اپنے ران پر رکھ لیا، اس ادب سے دونوں پاؤں بالکل ڈسپلین ہو کر دونوں پاؤں پہ اپنا ہاتھ رکھا، حضور کے پاؤں سے اپنا پاؤں ملا دیا، اس کے بعد کیا کہا، یار اخبرنی عن الایمان، ایمان کے بارے میں خبر دیجیے، ایمان کیا چیز ہے بتائیے۔ حضور نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر، اللہ کے رسولوں پر، اللہ کی تمام کتابوں پر، آخرت کے دین پر، تقدیر پر ایمان لاؤ۔ وہ شخص کیا وہ کہا، وہ شخص یہ کہا کہ صدقت، آپ نے سچ کہا، آپ نے سچ کہا۔ حضرت عمر کہتے ہیں فعجبنا، ہم لوگوں کو وی آر سرپرائز، ہم لوگوں کو تعجب ہوا کہ یسألہ و یصدقہ، وہ سوال بھی کر رہا ہے اور ویریفائی بھی کر رہا ہے، تصدیق بھی کر رہا ہے، سوال بھی کرتا ہے اور تصدیق بھی، کنفرم بھی کرتا ہے کہ ہاں آپ نے سچ کہا، ہاں آپ نے سچ کہا۔ پھر کہا اخبرنی عن الاسلام، اسلام کے بارے میں بتائیے۔ آپ نے کہا کہ اسلام یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان لاؤ، 5 وقت نماز پڑھو، رمضان کے روزے رکھو، حج کرو۔ آپ نے کہا، اس کہا تھا صدقت، آپ نے سچ کہا۔ پھر پوچھا کہ اخبرنی عن الساعہ، ٹیل می اباؤٹ دا ڈومسڈے، قیامت کے بارے میں مجھ کو بتائیے کہ قیامت کب آئے گی۔ اخبرنی عن الاحسان کے بارے میں سوال ہوا، پھر اس کے بعد کہا کہیے قیامت کب آئے گی۔ تو آقا فرماتے ہیں کہ جو پوچھنے والا ہے مجھ سے، وہ مسئول اس سے زیادہ نہیں جانتا، یہ آپ کی عاجزی خاکساری تھی جو آپ نے کہہ دیا کہ تم اس کے بارے میں جانتے ہو زیادہ، تم کو اس کے بارے میں معلوم ہے۔ یہ حضور جانتے ہیں اور جبریل امین جانتے ہیں۔ آپ نے کہا، پھر کہا کہ ان اماراتھا، ٹیل می اباؤٹ اٹس سائنس، قیامت کے بارے میں اگر آپ نہیں بتا رہے ہیں کہ کب آئے گی، کیونکہ قیامت اچانک آئے گی، اس لیے حضور کو معلوم ہے مگر آپ نے بتایا نہیں کہ فلاں سال فلاں وقت میں قیامت آئے گی، جمعہ کا دن ہوگا، قیامت آئے گی، کب آئے گی، قیامت سے پہلے یہ نشانیاں ظاہر ہوں گی کہ قیامت اچانک آئے گی۔ بات ہو جائے گی کہ 2026 میں قیامت آنے والی ہے، پھر اچانک والی بات کہاں آئے گی؟ قیامت اچانک آئے گی، موت اچانک آئے گی۔ بہت سارے لوگ بیمار ہوتے ہیں، لگتا ہے کہ مر جائے گا، مرا نہیں، اچھا ہو گیا، پھر اس کے بعد اچانک موت آگے چلا گیا۔ موت اچانک آئے گی، آپ کو پوچھ کے نہیں آئے گی کہ کل صبح ہم آ رہے ہیں، موت اچانک آئے گی، قیامت اچانک آئے گی، زلزلہ اچانک آتا ہے۔ آج دنیا کے سارے ویگیانک زلزلہ کے بارے میں نہیں معلوم زلزلہ کب آنے والا ہے، کوئی پیشن گوئی نہیں کر سکتا ہے۔ بول دیتا ہے کہ کل شام میں بارش کی چھینٹیں پڑیں گی، بادل چھایا ہوا رہے گا، پورنیہ میں بارش ہوگی، ایک آئیڈیا دے دیا، اور وہ آئیڈیا سچ بھی کبھی ہو جاتا ہے، کبھی جھوٹ بھی ہو جاتا ہے۔ اور زلزلہ کے بارے میں کوئی آئیڈیا کسی کا نہیں چلتا ہے، زلزلہ اچانک آئے گا، کیونکہ زلزلہ یہ بھی چھوٹی قیامت ہے۔ قیامت جب آئے گی، زمین الٹ پلٹ ہو جائے گی، گھر گر جائیں گے، پانی اوپر آ جائے گا، اوپر کی چیزیں زمین پیچھے چلی جاتی ہیں۔ اسی طرح ایک قیامت کی ایک چھوٹی قیامت ہے زلزلہ، جس میں لوگ دب جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، نیچے کی زمین اوپر، اوپر کی زمین نیچے آ جاتی ہے۔ اس لیے زلزلہ اچانک آتا ہے، اور آج تک زلزلے کے بارے میں کوئی ویگیانک یہ نہیں کہا کہ فلاں وقت میں فلاں جگہ زلزلہ آئے گا، آپ لوگ یہ جگہ خالی کر دیجئے، کر ہی نہیں سکتا ہے۔ سائنسداں اپاہج ہے اس معاملے میں۔ اس لیے یہ جاوید جیسا آدمی تو انکار کرتا ہے، مگر سائنس کا گہرا علم رکھنے والا کہتا ہے کہ ہزاروں علوم کے باوجود ہم لوگ پتہ نہیں لگا سکے کہ زلزلہ کب آئے گا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا کا کوئی خدا ہے جو اپنی مرضی چلاتا ہے۔ واہ 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 واہ۔ اتنے بڑے بڑے ویگیانک تو اللہ کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں، اور یہ فلم میں غزل لکھنے والا، فلمی گانا لکھنے والا یہ ڈیبیٹ کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے، معاذ اللہ۔ تو جاؤ جا کے گانا لکھو اور چومو چاٹو تم، لیکن دنیا کا بڑا بڑا ویگیانک دماغ لگا کے کہتا ہے جب ہمارا سارا علم اپاہج ہے، کوئی ہے جو اپنا چلاتا ہے، وہ کون ہے؟ وہی
وہی ساری دنیا کا خدا ہے، وہی دنیا کا خالق ہے، وہی دنیا کا مالک ہے۔ قیامت اچانک آئے گا، موت اچانک آئے گی، زلزلہ اچانک آئے گا، یہ اچانک آئے گا۔ اب اس شخص نے کہا قیامت کے بارے میں اگر آپ خبر نہیں دے رہے یہ بتائیے اس کی نشانیاں کیا کیا چیز ہیں۔ اسی بات کو بتانے کے لیے میں نے اس حدیث پاک کو پڑھا ہے، بس یہی ایک جملہ آپ کو بتانے کے لیے میں نے اس حدیث پاک سے آپ کو انٹروڈکشن کروایا۔ بہت ساری باتیں آپ کو معلوم ہو گئی، مگر میں یہی جملہ کہنا چاہتا تھا۔ آج مسلم سماج گھمنڈ اور غرور میں ڈوب گیا۔ جو لوگ تھوڑا سا پیسہ کما لیتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ صاحب میں بہت کس مارخواں ہو گیا، مکان بنا لیا، سوچا میں کامیاب ہو گیا، فارچونر ایرٹیگا کرسٹا خرید لیا، ارے صاحب مولوی صاحب آپ اسلام اور مسلمان کرتے رہیے، ہم تو فارچونر 50-55 لاکھ کی خرید لیا، ہم ڈیولپ کر گئے، گاڑی خرید لیا، مکان بنا لیا، ہم ڈیولپ کر گئے، ہم اچھا کھاتے ہیں، برانڈیڈ جوتا پہنتے ہیں، برانڈیڈ گھڑی پہنتے ہیں، ہم ڈیولپ کر گئے۔ جو یہ سوچ ہے نماز روزہ شرافت آدمیت کچھ نہیں، بلکہ مکان بنا لیا، گاڑی خرید لیا، ہم ڈیولپ کر گئے۔ ذرا سنیے، اسی بات کو بتانے کے لیے میں نے اس حدیث پاک کو آپ کے سامنے بیان کیا۔ اب حضور سے جب اس شخص نے کہا، جو آنے والا شخص تھا، کہا کہ ان اماراتھا، اخبرنی ان اماراتھا، ٹیل می اباؤٹ ہز سائنس۔ سائنس مطلب SIGNS، سائنس میں نشانیاں، قیامت کی نشانی کے بارے میں بتائیے۔ قیامت آئے گی تو اس سے پہلے کون کون سی نشانی آئے گی؟ نشانیاں بہت ہیں، مگر اس ام الاحادیث میں جو حضور نے نشانی بتائی ہے وہ زبردست نشانی، آج سارے لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ حضور نے کیا فرمایا؟ نشانی یہ ہے کہ ان تلد الامۃ ربتہا، اللہ 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 یعنی جب مائیں اپنے مالک کو جنم دیں گی، اللہ کیا مطلب؟ اللہ مائیں اپنی نافرمان اولاد کو جنم دیں گی۔ ماں نے بیٹا کو پیدا کیا، اب وہ بیٹا ماں کو آنکھ دکھلاتا ہے، اے بیٹو، اے وہاں نہیں جائے گی۔ اب بیچاری ماں ہے، سہم ہے۔ ماں نے 2 سال تک خون جگر پلایا، کوئی احسان نہیں، 9 مہینے پیٹ میں رکھ کے بوجھ ڈھوئی، ایک چھوٹی سی پھنسی یہاں نکل جائے، لگتا ہے کہ 1 کلو کی پھنسی ہے، لیکن 3 kg کا بچہ جو پیٹ میں ڈھوتی رہی، یہ بتائیں کتنا درد اس کو ہوتا ہوگا۔ وہ سارا ستم سہتے ہیں، 10 سال تک نرس بن کر، اب آپ اپنی زبان اس کو کہتے ہیں نوڑی بن کر، ان کے پیشاب پاخانہ کو دھوتی رہی، صاف کرتی رہی، کوئی احسان نہیں۔ اب یہ بڑھاپے میں 3 ٹائم کھانا کھلا دیا، اب یہ ڈانٹتا ہے، اے بڈی ٹھیک سے بیٹھو، تم نہیں لڑے گی، تم وہاں نہیں جائے گی، ٹھیک سے رہنا ہے تو رہو ورنہ گھر سے نکال دیں گے۔ یہ ماں باپ کو اف تک کہنے کے لیے منع کیا گیا ہے قرآن میں۔ فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، قرآن کہتا ہے ماں باپ کو اف تک نہ کہو۔ کیوں؟ پیدا اللہ نے کیا ہے، مگر جس مادھیم سے پیدا کیا ہے وہ ماں باپ ہے۔ واہ واہ اس لیے کہا گیا انشکر لی ولوالدیک، میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو۔ کیوں؟ پیدا کرنے والا خدا ہے اور جس کے ذریعے سے پیدا کیا وہ ماں باپ ہے۔ تو اس لیے اللہ نے اپنے نام کے اپنے ساتھ کہا انشکر لی ولوالدیک، میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو۔ ایک دھور زمین ماں باپ نہیں دے تو بھی بیٹے کو حق نہیں ہے کہ ماں باپ کو اف تک کہے۔ گھر تو دور کی بات، ایک دھور زمین نہیں دے تو بھی باپ کو ڈانٹنا حرام ہے، گالی دینا حرام ہے، مارنا تو سمجھیے کہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ یہ دنیا چونکہ دارالعمل ہے، فوری اللہ کسی ظالم کا ہاتھ نہیں پکڑتا ہے، پر نہیں تو زنا کرنے والے کو اللہ چاہے فوری زمین میں پھنسا دے، شراب پینے والے کو فوری فالج کا حملہ دے دے، ماں باپ کو گالی دینے والے کو فوراً آسمان سے پتھر گرا کے مار دے، مگر اللہ ایسا نہیں کرتا ہے۔ کیوں؟ اگر اللہ ایسا کرے گا تو دنیا بہت پہلے ختم ہو جاتی، کیونکہ آج سے 100 سال پہلے جب میرا باپ اپنی ماں کو گالی دیا، اسی وقت باپ میرا دھنس جاتا، باپ دھنس جاتا تو ہم کہاں سے پیدا ہوتے۔ اگر کوئی ظہر کی نماز چھوڑ دیا، اسی وقت وہ زمین میں دھنس جاتا، تو میرا دادا جب ظہر چھوڑا تھا وہ زمین میں دھنس جاتا، تو پھر ہمارا باپ کہاں سے پیدا ہوتا؟ جب باپ پیدا نہ ہوتا تو ہم کہاں سے پیدا ہوتے؟ اگر یہ کام اللہ کرتا
کوئی گناہ کیا فوراً دھسا دیں، دنیا کئی ہزار سال پہلے ہی دھس گئی ہوتی، کیونکہ جب لوگ گناہ کیا اسی وقت دھس جاتا، جب لوگ دھس جاتے تو نہ دنیا رہتی نہ ہم لوگ پیدا ہوتے۔ تو آج ہم لوگ جو پیدا ہوئے ہیں، یہی احسان ہے کہ اللہ فوری پکڑتا نہیں ہے، بندے کو مہلت دیتا ہے، چھوٹ دیتا ہے، تاکہ آج گناہ کیا کل ہو سکتا ہے میرا بندہ توبہ کر لے۔ تو اللہ کا احسان ہے کہ فوری نہیں پکڑتا، ورنہ جو مسجد کو توڑنے کے لیے چڑھا تھا سب کو زمین میں دھسا، جو مسلمانوں کو گالی دیتا ہے فوراً زبان پہ لقبہ اللہ مارتے، جو قرآن پاک کو پھاڑ کے ٹوائلٹ میں ڈالا تھا اسی وقت وہ زمین میں دھس جاتا، اور اللہ نے قارون کو زمین میں دھسا دیا۔ جب قارون نے موسیٰ علیہ السلام پہ الزام لگایا اور دولت کے گھمنڈ میں رہا، اور تو اللہ نے قارون کو زمین اور خزانہ سمیت جتنا خزانہ اس کے پاس تھا کہ 40 آدمی مل کے اس کے خزانے کی چابی نہیں اٹھا سکتا تھا، پورا خزانہ سمیت اللہ نے قارون کو زمین میں دھسا دیا۔ قارون کہتا رہا کہ یہ خزانہ ہم کو زمین میں دھسا رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام، یہ میرے خزانے پہ قبضہ کر لیں گے، تو اللہ نے خزانوں سمیت دھسا دیا کہ یہ میرا پیغمبر، تمہاری خزانے کی کیا ضرورت ہے، خزانوں سمیت قارون زمین میں دھس گیا، بے شمار بستیاں الٹ پلٹ ہو گئیں۔ اور یہ اللہ عبرت کے لیے دکھاتا ہے کہ میں ایسا کر سکتا ہوں، لیکن جنرل سبوں کو نہیں دھساتا ہے، اس لیے نہیں دھساتا ہے تاکہ دنیا کو ابھی چلنا ہے، دنیا کا وناش ابھی نہیں ہونا ہے، آخرت ہے بدلے کی جگہ، وہاں پر رائی کا حساب ہوگا، پائی کا حساب ہوگا، جو بھی زبان سے بندہ بولا ہے اس کا حساب ہوگا، جو بھی ہاتھ پاؤں سے کیا ہے سب کا حساب ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، رائی کے برابر کوئی نیکی کرے گا تو وہاں دیکھے گا، رائی کے برابر کوئی برائی کرے گا تو وہاں دیکھے گا۔ تو جب بدلے کی دنیا آخرت ہے، یہ کام کی دنیا ہے، اعمل ما شئت، جیسا چاہو کام کرو، بدلہ وہاں دیا جائے گا۔ اس لیے کافر لوگ آج دندناتا ہے مسجدوں کو توڑنے کے بعد، کیوں اللہ فوری ہاتھ نہیں پکڑتا، اس لیے آپ بھی کنفیوز نہ ہو جائے کہ اللہ ہے کہ نہیں ہے، فلا ظلم کیا اللہ نے کچھ نہیں کیا، اللہ اگر سب کچھ یہی کر دے گا تو مرنے کے بعد جو قیامت ہے 50,000 سال کا ایک دن، وہاں کیا ہوگا؟ اللہ نے جہنم بنایا ہے وہاں کیا ہوگا؟ اس لیے دنیا کام کی جگہ ہے، بدلے کی جگہ نہیں ہے۔ اللہ عبرت کی خاطر بدلہ دیتا ہے، سزا دیتا ہے، یہ چھوٹا سا عذاب ہے، بڑا عذاب آخرت میں ملے گا، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ۔ اس لیے یہاں اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے تو آپ گھبرائیں مت کہ اس کا چہرہ نہیں بگڑ گیا، اس کی روزی سے برکت فوراً ختم نہیں ہو گئی، ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ چھوٹی سزا دیتا ہے تاکہ دوسرے لوگ عبرت حاصل کریں اور جان لیں کہ یہاں جو چھوٹی سزا دیا ہے وہی قیامت میں بڑی سزا دے گا، اور یہاں نیک کام کرنے والے کو اللہ انعام دیتا ہے تاکہ لوگ جان لیں نماز پڑھنے والے کو کیا انعام ملا، روزہ رکھنے والے کو کیا انعام ملا، جو اللہ کیا ہر دن قرآن پاک ختم کیا اس کو کیا انعام ملا، تاکہ لوگ جانیں یہ چھوٹا سا انعام غریب نواز کو، غوث اعظم کو، اعلیٰ حضرت کو عزت، مقبولیت، شہرت کی صورت میں اللہ چھوٹا سا انعام دیا ہے، اور بڑا انعام یہ دے گا، جنتی تاج پہنا کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا، وہ بڑا مرتبہ وہاں ملے گا۔ اور دنیا میں جو کچھ بھی عزت ہے، شہرت ہے، مقبولیت ہے، بڑے بڑے بادشاہوں کا پاؤں چوم رہے ہیں، یہ سب چھوٹی عزت ہے، بڑی عزت جنت میں ملے گی۔ اور یہاں جو شرابی، پاپی، کافروں اور اسرائیل کے یہودیوں کو جو اللہ ذلیل رسوا کیا کہ مٹھی بھر حماس کے سامنے گھٹنے ٹیک کر صلح کرنے پر مجبور ہو گیا، اور اپنے بندقوں کو چھوڑا نہیں سکا جب تک کہ صلح کر کے وہ اپنی مرضی سے اسے چھوڑ نہیں دے، یہ دنیا کی چھوٹی سی رسوائی ہے، بڑی رسوائی وہاں ہوگی جب اولین آخرین سارے لوگ جمع ہوں گے، وہاں کافروں کو رسوا کیا جائے گا، آگ کی زنجیر، آگ کا کوڑا، آگ کی دیواریں منہ کے بل گھسیٹ کر آگ میں ڈالا جائے گا، اور جو مسلمان غریبی پہ صبر کیا، کڑاکی کی سردی میں وضو کر کے نماز پڑھا، نیک رہا، ان مسلمانوں کو سونے کا کنگن پہنا کے، ریشمی لباس پہنا کے، عزتوں کا تاج پہنا کے جب مسند پر بٹھایا جائے گا، جنت میں داخل عزت کے ساتھ کیا جائے گا، تو پھر اس وقت سارے کافروں کو پتا چلے گا کہ کاش ہم بھی کلمہ پڑھے ہوتے، ہم بھی نیک بنے ہوتے، ہمیں بھی یہ عزت ملتی۔ تو اصل عزت آخرت کی اور اصل ذلت بھی آخرت کی۔
دنیا کی کوئی عزت کو ٹھہراؤ نہیں ہے اور دنیا کی کسی ذلت کو بھی ٹھہراؤ نہیں ہے۔ اب ذرا غور سے سنیے، حضور نے کیا کہا؟ انت لدل امت ربتہا، جب مائیں اپنے مالک کو جنم دیں گی، جب باندیاں اپنے مالک کو جنم دیں گی، نافرمان اولاد، ایک مفہوم یہ ہے۔ اور دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ ناجائز اولاد کی تعداد میں اضافہ ہو جائے گا۔ لوگ اپنے اپنے گھروں میں باندیاں رکھیں گے، لونڈیاں رکھیں گے، اس سے بغیر نکاح کے زنا کریں گے اور پھر اسی سے اولاد پیدا ہوگی۔ یہ باندیاں اپنے مالک کو جنم دیں گی، لوگ بغیر نکاح کے، جیسے آج کل لیونگ چل رہا ہے، وہ لیونگ میں رہ رہی ہے، وہ لیونگ میں رہ رہی ہے، وہ لیونگ میں کیا چیز زناکاری ہے۔ آج کل ایک مسلمان کسی کافر کے ساتھ بات کیا ہے؟ زناکاری ہے۔ ایک کافر کسی مسلمان کی عورت کے لڑکیاں ان کے ساتھ چلی گئی، کیا ہے؟ زناکاری ہے، کیونکہ ایک مسلمان کا کافر سے نکاح ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے اولاد پیدا ہوگی، یا کوئی طلاق دے دیا، طلاق دینے کے بعد سماج کے ڈر سے اس عورت کو رکھ لیا اور جھوٹ بول دیا امام مولانا صاحب کے سامنے، نہیں 3 نہیں دیے تھے، 1 کے دیے تھے، جھوٹ بول دیا۔ اس طریقے سے زناکاری کثرت سے ہوگی اور ہر ولد الزنا کی تعداد میں اضافہ ہوگا، اور اس طریقے سے سماج میں افراتفری مچ جائے گی۔ تو سمجھ جانا کہ اب قیامت قریب آ گئی ہے، دنیا کا وناش قریب آ گیا ہے، دنیا کا وناش قریب آ گیا ہے۔ دنیا، آپ لوگ کہتے ہیں کہ دنیا ڈیولپ کر رہی ہے، 12 لین کی سڑکیں بن رہی ہیں، فلک بوس عمارتیں بن رہی ہیں، ہم اچھا کھا پی رہے ہیں، ہماری ماں بہن عورتیں 2-2 کروڑ کی زیورات پہن رہی ہیں، شادی بیاہ میں 10 کروڑ روپے خرچ کر کے دھمال مچا رہے ہیں، ڈیولپ کر رہے ہیں۔ ڈیولپ نہیں، قیامت بالکل قریب آ گئی ہے۔ یہ قیامت کی نشانی ہے جو دنیا میں ہو رہا ہے، اور یہ نشانی ظاہر ہو چکی ہے۔ اب دوسری بات جو حضور نے کہا، وَأَن تَرَ الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاةِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، یہ علماء کرام سے پوچھئے، یہ لوگ بتائیں گے حضور نے دوسری نشانی کیا کہا۔ اور اسی کو بتانے کے لیے ہم نے یہ حدیث پڑھی ہے۔ اب پورا ہم تمہید میں نے باندھ دی ہے۔ حضور نے کہا، جب تم دیکھو کہ ننگے بدن، جس کو کپڑا پہننے کے لیے نہیں ملتا تھا، بکری کا چرانے والا، ننگے پاؤں رہنے والا، اونچی اونچی بلڈنگوں میں آرام کرنے لگے، تو سمجھ جانا قیامت قریب آ گئی ہے۔ ان تر الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، کیا کہتے ہیں؟ ہمارا باپ غریب تھا، ہم اللہ کا شکر ہے کہ اب اللہ کا شکر تو بولتا ہی نہیں ہے وہ، اب خوب محنت سے کمائے کھائے مکان بنا لیا۔ اب ہمارا باپ پہلے بکری چراتا تھا، ہم مکان بنا لیا۔ میرا باپ دوسرے کی گھوڑی میں گائے چراتا تھا، ہم مکان بنا لیا۔ میرے باپ کے پاس پھوس کا گھر تھا، اوپر میں ٹھاٹ اور اوپر اس میں گھاس، ہم نے صاحب اپنے گھر میں اے سی لگا لی، ہم ڈیولپ کر گئے۔ حضور کیا کہتے ہیں؟ ساری کائنات کے مالک و مختار محبوب پروردگار عالم غیب مصطفیٰ کیا کہتے ہیں؟ جب دیکھنا کہ ننگے بدن رہنے والا، ننگے پاؤں رہنے والا، بکری کا چرانے والا، یہ لوگ جب اونچی اونچی بلڈنگوں میں آرام کرنے لگے، سمجھ جانا قیامت قریب آ گئی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علامہ ڈاکٹر شہریار رضا قادری صاحب قبلہ، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر۔ یہ ڈیولپمنٹ نہیں ہے، یہ انتی نہیں ہے، یہ وناش ہے۔ کیونکہ دنیا میں مکان بن رہا ہے، گناہ زیادہ ہو رہا ہے، جھوٹ زیادہ، شراب زیادہ، لوگ پانی سے زیادہ شراب پی رہے ہیں، اپنی بیوی سے زیادہ غیر عورتوں سے پیار کر رہے ہیں، اور صاحب زناکاری میں 80 سال کا بڈھا ملوث ہو گیا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن 3 آدمی کو اللہ نگاہ رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ وہ 3 میں سے ایک زانی، بوڑھا زانی، شیخ زانی، بوڑھا زانی، جس کی عمر 50 سے پلس ہو گئی، اب وہ قبر میں پاؤں لٹک رہا ہے، اس کے باوجود غسل فسل کر رہا ہے، اس کے باوجود دوسروں کی بہو بیٹی کو دیکھ رہا ہے، اس کے باوجود زناکاری کر رہا ہے، طوائف کے کوٹھے پہ جا رہا ہے۔ زناکار بڈھے کو خطرناک عذاب اللہ دے گا۔ مکئی کے کھیت میں کسی عورت کو کوئی دوڑا رہا ہے،
ابھی ہم گئے تھے ابھی ایک علاقے میں، وہاں کرا تھا کہ وہ آدمی امام کے خلاف بولتا رہتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تقریر مت کیجیے. امام صاحب بولا حضرت آپ جو تقریر کرتے ہیں اسی تقریر کو ہم جمعہ میں دہراتے ہیں. وہ ایک آدمی ہے جو بولتا ہے یہ سب بات نہیں بولنے کا، یہ کرو یہ مت کرو، کیونکہ گنہگاروں کو اس کے سینے پہ حل چلتا ہے. مولانا بولتا ہے کہ قوالی کرنا حرام ہے، رات بھر قوالی سنو گے تو آنکھ زنا کرے گی، زناکاری کی محفل میں مت جاؤ. یہ سب بات نہیں بولنے کا. کیا بولا؟ کوئی کہانی سنا دو، کہانی سناؤ، کوئی کہانی قصہ سنا دو. امام صاحب بولا ہم آپ کو تقریر سناتے ہیں، یہ بڈھا بولتا ہے کہ کہانی سنا دو نا، کوئی کہانی بتا دو نا. یہ سب کیا بولتا ہے کہ یہ کرو یہ مت کرو، یہ حرام ہے یہ حلال ہے، یہ سب بات کون سنتا ہے آج کل؟ حضرت وہ بولتا ہے حضرت جب میں نے پتا لگا اس کے بارے میں، یہی بڈھا ہے جو گنا کے کھیت میں ایک عورت کو بجا رہا تھا. عالموں کا گستاخ عیسائی ہوتا ہے جو عالموں کی توہین کرے، جو عالموں کے خلاف بولے، اس کا بیک گراؤنڈ کھنگالیں گے تو یہی سب ملے گا. یعنی انتہائی درجے کا زناکار، انتہائی درجے کا حرام خور، انتہائی درجے کا دوسروں کو پریشان کرنے والا، سر سے لے کے پاؤں تک گناہوں کی خلافت میں ڈوبنے والا، ایسے ہی لوگ ملیں گے. ورنہ ایک اچھا آدمی جو بولتا ہے جھوٹ مت بولو، شراب مت پیو، ماں باپ کو مت ستاؤ، ماں باپ کا پاؤں چومو، اچھی بات جو بتا رہا ہے اس آدمی سے دشمنی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ دشمنی آدمی کرے گا زناکار سے، شرابی سے، پاپی سے، ظالم سے کرے گا. ایک اچھا آدمی سے کیوں دشمنی کرے گا؟ اس کا مطلب ہے جو خود ناپاک تربیت رہے گا وہی اچھے لوگوں سے دشمنی کرے گا. اب ذرا سنیے غور سے، حضور نے کیا فرمایا؟ جب وہ شخص چلا گیا، عمر فاروق کہتے ہیں فَلَبِثْتُ مَلِيًّا، we stayed for some time، ہم لوگ تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرے. وہ شخص چلا گیا، ساری باتیں بول کے چلا گیا، دین سکھا کے چلا گیا، ہم لوگ تھوڑی دیر ٹھہرے. تو حضور نے فرمایا اے عمر اتدری من السائل، do you know was questioner، کیا تم جانتے ہو سوال کرنے والا کون تھا؟ یہ کوشچنر، یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ تم لوگ جانے؟ عمر فاروق کہتے ہیں کہ اللہ ورسولہ اعلم، قلت اللہ ورسولہ اعلم. آج کل یہ وہابی دیوبندی نجدی حضور کی توہین کرنے والا بولتا ہے ارے اللہ جانتا ہے، رسول کیا جانتے ہیں، اور اللہ کے ساتھ رسول کو مت ملاؤ. یہ بریلوی لوگ رسول کو اللہ سے ملا دیتا ہے، معاذ اللہ، ہزار بار معاذ. بدتمیز یہ حدیث پڑھ لے. عمر فاروق نے کیا کہا؟ قلت اللہ ورسولہ اعلم، میں نے کہا اللہ کا رسول ہی زیادہ جاننے والا ہے، اللہ اور اللہ کا رسول ہی زیادہ جاننے والا ہے. جب عمر فاروق نے یہ کہا کہ اللہ کا رسول زیادہ جاننے والا ہے، آج اگر بریلی کے اعلیٰ حضرت یہ کہہ رہے ہیں کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. یہ عقیدہ نیا نہیں ہے، یہ عقیدہ وہی ہے جو عمر فاروق کا عطا کیا ہوا ہے. صحابہ کا عقیدہ ہے کہ اللہ جانتا ہے، اللہ کی عطا سے مصطفیٰ جانتے ہیں. سبحان اللہ. کیا کہا؟ اللہ کے رسول زیادہ جانتے ہیں کہ یہ سوال کرنے والا کون تھا. اب حضور کہتے ہیں انہو جبریل اتاکم یعلمکم دینکم. اے عمر یہ جبریل تھے جو تم لوگوں کو دین سکھانے کے لیے آئے تھے. یا جبریل تھے جو تم لوگوں کو دین سکھانے آئے تھے. یا جبریل تھے جو تم لوگوں کو دین سکھانے آئے تھے. تو دین آپ نے سیکھا، اللہ پر مضبوط یقین رکھیے، 5 وقت کی نماز پڑھیے، اور آخرت میں حساب کتاب ہے اس پر بلائنڈلی فیتھ کیجیے. ایسا نہیں کہ ہوگا کہ نہیں ہوگا کون جانتا ہے، نہیں. جیسے بغیر کھمبے کے آسمان ہے، جیسے کہ میری گردن پہ موت کی تلوار لٹک رہی ہے، جیسے کہ میرے بدن میں سانس چل رہی ہے، جیسے یہ ساری باتیں فیکٹ ہیں، اس سے زیادہ فیکٹ بات ہے کہ آخرت ہے، وہاں حساب کتاب ہوگا. اس لیے اللہ پر یقین، سارے رسولوں پہ یقین، آخرت کے دن پہ یقین، اور یہ جان لیں کہ ڈیولپمنٹ مکان بنانا نہیں ہے، ڈیولپمنٹ گناہوں کو چھوڑنا، نیکی کرنا. سجدے پہ سجدہ بڑھ رہا ہو
تو سمجھ جائیں کہ یہ ڈیولپمنٹ ہے، یہ ترقی ہے۔ مکان بنے تنزلی ہے، سجدہ بڑھے یہ ترقی ہے۔ بندہ گنہگار بنے یہ تنزلی ہے، بندہ پرہیزگار بنے یہ ڈیولپمنٹ ہے۔ یہی ڈیولپمنٹ دنیا میں اسے سکون دلائے گی، مرنے کے بعد مصطفیٰ کی جواری قریب میں جنت دلائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ سبوں کو نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے، برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ میں نے تقریر کی ہے